وہ ایک معمولی شکل و صورت کی کالے رنگ کی معصوم لڑکی تھی۔ وہ 4 سال کی تھی جب اسے ماں سے پہلا تھپڑ پڑا۔ وہ کچھ دیر روئی، سنبھل گئی۔ سرخ گال بھی کچھ دیر بعد اپنی اصل رنگت میں آ گیا۔ تکلیف رفع ہو گئی۔ نفرت اس بچی کے گال سے دل میں اتر گئی۔ منظر بدلتا ہے۔ بچی ایک اندھیرے سٹور میں خوف زدہ بیٹھی ہے۔ گالوں پر سوکھ چکے آنسوؤں کے نشان ہیں۔ وہ اپنے کمزور گھٹنوں کو باہوں میں سمیٹے اپنے باپ کی منتظر ہے کہ وہ آئے گا اور اسے سٹور میں بند کیے جانے کی سزا سے نجات دلائے گا۔ اس نے غلطی سے ماں کا قیمتی چینی دان توڑ دیا تھا۔ اس کے وجود میں بھی کچھ ٹوٹا تھا۔ کیا شاید بھروسہ، شاید اعتماد؟ نہیں، اس کا ماں سے جذباتی واسطہ ٹوٹ گیا تھا۔ چپلوں کے سرخ نشان اس کی کمر پر اس رشتے کی موت کا خطبہ تھے۔ وقت مزید آگے کو بھاگا۔ بچی نے اپنا یونیفارم دھونا، استری کرنا اور بال باندھنا سیکھ لیے ہیں۔ اب وہ سکول جاتی ہے اور اس نے دوست بنائے ہیں۔ اس کے ٹیچرز اس سے خوش ہیں۔ وہ جو اپنے گھر کی معتون ترین ہستی ہے، وہ سکول کی شائننگ سٹار ہے۔ اس کی مس اسے مائی ڈانسنگ بٹر فلائی کہتی ہے اور ڈانسنگ بٹر فلائی کے پروں میں انوکھے رنگ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کل میرے سکول میں اینول ریزلٹ فنکشن ہے۔ سب کے مما پاپا آئیں گے، آپ نے بھی آنا ہے، وہ اپنے ماں باپ سے کہہ رہی ہے۔ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں، ان چونچلوں کے لیے ماں جواب دیتی ہے۔ وہ آس بھری نظروں سے باپ کو تکتی ہے۔ ابو، بیٹا، میری تو کل ضروری میٹنگ ہے۔ بچی اپنی امید اور جوش اس کمرے کے دروازے میں رکھ کر پلٹ آتی ہے۔ اگلے دن سکول میں وہ اپنی فرسٹ پوزیشن کی ٹرافی اور انعام خود وصول کرتی ہے اور اس حال میں اپنا رزلٹ خود وصول کرنے والی وہ تنہا بچی ہے۔ گھر واپس آ کر وہ اپنا رزلٹ اور سنہری ٹرافی پلنگ کے نیچے رکھے ایک خالی گتے کے کارٹن میں ڈال دیتی ہے۔ اس کارٹن میں اس کی زندگی کے ادوار، اس کی امیدیں اور جذباتی وابستگیاں پڑی ہیں۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا۔ اس نے توقعات چھوڑ دی ہیں۔ وہ جذبات چھپانے میں ماہر ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے باطن میں ایک ایسا جہنم بڑھکا لیا ہے جہاں پر خوشگمانی، رشتوں کی لطافت اور توقعات بڑھ چلتی ہیں۔ وہ بچی نوجوان لڑکی بن چکی ہے، خوبصورت، دلکش مگر زہریلی۔ سکول جانے والے قدم اب کالج کی راہ پر چل پڑے ہیں اور بغاوت اور لا تعلقی اس کے چہرے پر نارنجی بن کر بھڑکتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دنک کر رکھ دینے والی لاپرواہ ماں اس کی اڑان اور تیور دیکھ کر ہڑبڑا جاتی ہے۔ ظلم نے اب دوسرا روپ اختیار کر لیا ہے اور اب اس کی چال ڈال اور رویے کو جوانی کے تانوں اور حسن پر ناز کے ترازو میں تولنے کا آغاز ہوتا ہے۔ ماں کو بچپن سے روا رکھا جانے والا بے رحمی کی حد تک لا تعلق سلوک جانے کیسے بھول گیا، مگر اسے نہیں بھولا۔ وہ ڈانسنگ بٹر فلائی اب کالج کی ڈرامہ سوسائٹی اور میگزین کی صدر ہے۔ وہ تقریریں کرتی ہے، ڈرامے لکھتی ہے، آرٹ اور ڈرائنگ کے مقابلوں میں کالج کا نام روشن کرتی ہے۔ وہ لڑکی جس کا اندر صرف سیاہ ہے، وہاں ماں کی بے حسی اور لا تعلقی کا اندھیرا ہے، اور وہ گھنٹوں اس بات پر کڑکتی ہے کہ آخر اس کا باپ یہ سب اب نارمل ماحول دیکھ کر بھی خاموش کیوں رہتا ہے۔ وہ حیران ہوتی ہے
کہ لوگ اس میں رنگ کیسے دیکھتے ہیں، جبکہ اسے ہمیشہ سے سیاہ کہا گیا، سیاہ سمجھا اور سیاہ بنایا گیا۔ وہ جہکتی اور کھلکھلاتی لڑکی گھر کی دہلیز پہ قدم دھرتے ہی سرد نہر سپاٹ اور بے حس بت میں بدل جاتی ہے۔ اس کی پناہ گاہ اس کا کمرہ اور کتابیں ہیں، کتابیں جن میں ایک مثالی خاندان ہے اور ماں کی گرم جوش آغوش ہے، محبت کے مظاہرے ہیں، اور پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگے کہ الفاظ پر وہ بار بار ہاتھ پھیرتی ہے، اور آہستہ آہستہ اس نے ان مناظر میں خوشباش اور پر محبت خاندانی کہانیوں میں خود کو تصور کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ ذہنی فرار اسے ان وقتوں میں بے حد مدد دیتا ہے جب اس کی ماں اس پر چیختے چلاتے ہوئے، اس کے بخیے ادیڑتے ہوئے اسے ڈیٹھ، بدبخت اور لعنتی کہتی ہے۔ وہ اپنے تصوراتی قلعے میں اپنی مہربان تصوراتی ماں کی باہوں میں سمٹ کر خود کو بچا لیتی ہے۔ وہ دوہری زندگی جی رہی ہے۔ وقت کو کون روک سکا ہے؟ وقت تو بڑھتا رہا، آگے کو چلتا رہا، نفرت میں اضافہ ہوتا رہا، لا تعلقی بڑھتی رہی، گھر کی فضا جہنم تھی، جہنم ہی رہی، یہاں تک کہ وہ دن آن پہنچا جب اسے گھر چھوڑ کر ہاسٹل جانا ہے۔ وہ اس قدر خوش ہے کہ ایک ہفتہ پہلے ہی اپنا سارا سامان تیار کر چکی ہے۔ بالآخر وہ اس دم گھونٹتے ماحول سے نکل جائے گی، اور پھر وہ نکل بھی گئی۔ اب یونیورسٹی کی دنیا ہے، نئی دوستیاں ہیں، نئی کامیابیاں، مگر روح تو وہی پرانی ہے۔ اس کارٹن میں اب کئی ٹرافیاں ہیں، کئی اسناد، رزلٹ کارڈز ہیں، اور سب سے نیچے وہ امید اور ماں سے ٹوٹا ہوا تعلق پڑا ہے جسے وہ دفن کرنا بھول گئی ہے۔ وہ قیمتی جاپانی گڑیا بھی وہیں پڑی ہے جس کے بال سیاہ اور لباس سرخ ریشم کا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک گٹار ہے۔ وہ گانے گانے والی گڑیا کے ٹوٹنے پر اس قدر بے رحمی سے اس کے بال نوچے گئے تھے کہ دنوں جڑیں دکھتی رہی تھی۔ اب وہ کچھ بدل گئی ہے۔ سیمسٹر کے اختتام پر ملنے والے رزلٹ کی تصویر وہ ابا کو پاس ہو گئی ہو ٹیسٹ کے ساتھ واٹس ایپ کر دیتی ہے، اور جواب کی توقع بھی نہیں رکھتی، حالانکہ ابا بیچارے وہ جواب بھی دے دیتے ہیں اور فون بھی کر لیتے ہیں۔ دن گزر رہے ہیں، مہینوں اور پھر سالوں میں ڈل رہے ہیں۔ ہاسٹل اور یونیورسٹی کی دنیا سے بھی نکلنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ وہ اپنا فائنل رزلٹ تھامے ایک ہاتھ سے ہینڈ کیری گھسیٹتی اسی دنیا میں لوٹ رہی ہے جہاں اسے زندہ رہنے کے لیے ایک تصوراتی دنیا بسانی پڑی تھی، جہاں اسے ایک باغی، نافرمان اور لعنتی سمجھا گیا، جہاں اس کا بچپن خود پسند رویوں نے چھین لیا۔ کوئی یہ راز نہیں جانتا، وہ بہت پہلے سے بوڑھی ہو چکی ہے۔ صدیوں کے زہر برے تلخ تجربوں کے گھونٹ اس نے 10 سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی پی لیے تھے۔ خود انحصاری نے اسے رشتوں کے برم، ان کی ضرورت اور موجودگی کی اہمیت سے ناواقف کر دیا ہے۔ اسے جذباتی سہاروں کی عادت نہیں رہی۔ وہ رشتے بنانے میں منتفر ہو چکی ہے، اتنی کہ اپنی طرف بڑھنے والے قدموں کو نفرت سے دھتکار دینا اس کے لیے معمولی بات ہے۔ اور اب عمر کے اس مقام پر کہ جب اس کا دامن بے توجہی کے خونی رشتوں کی بے بسی، ذہنی لا تعلقی، جذباتی استحصال کے سلگتے انگاروں سے بھر چکا ہے۔ رشتوں، محبتوں اور بھروسے سے اعتماد اٹھ چکا ہے۔ وہ چوکنی بلی کی مانند ہر میٹھے محبت بھرے جملے پر بڑک اٹھتی ہے
اور اپنی پناہ گاہ کے محفوظ اندھیروں میں جا چکتی ہے۔ اس دہری شخصیت اور شدید نفسیاتی ٹوٹ پھوٹ کی شکار لڑکی سے اس کی ماں چاہتی ہے کہ وہ شادی کر لے۔ وہ عورت جس نے ہمیشہ شوہر اور بیوی کے رشتے کی بہترین تصویر اپنے بچوں کو دکھائی، وہ چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی ایک اچھی بیوی بنے۔ وہ عورت جس کی بیٹی نے اپنی الٹی سیدھی پونی بنانے سے یونیورسٹی کی ڈگری وصول کرنے تک اپنا ہر کام خود کیا ہے، ہر موقع پر جذباتی تنہائی کو سہنا سیکھا ہے، ہاسٹل کی بالکونیوں میں دیر رات تک ٹہلتے ہوئے ہواؤں کو دکھ سنائے ہیں، بلیوں سے خوشیاں بانٹی ہیں۔ وہ اب چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی اس کی گود میں سر رکھ کر اپنا حال اسے سنائے۔ وہ اس بات پر الجھتی ہے کہ آخر ایک جوان لڑکی زندگی کے رنگوں سے اس قدر بیزار کیوں ہے کہ ساری عمر کی تنہائی کو ترجیح دے چکی ہے۔ وہ ماں نہیں جانتی اس کی بیٹی نے ایک اور نفسیاتی نسل پیدا کرنے سے بہتر جانا کہ وہ ساری عمر تنہا رہے۔ وہ لڑکی، وہ سیاہ تتلی اپنا تنہا وجود سیاہ لفظوں کے کفن میں لپٹے اور اپنا نوحہ آپ پڑھتی بدروح بس ایک پیغام دینا چاہتی ہے۔ وہ بس یہ کہنا چاہتی ہے کہ بے حسی قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اولاد وہ بیج ہے جس سے زہریلے کانٹوں والی جاڑیاں بھی اگائی جا سکتی ہیں، اور لہتاتے خوشبودار اور دلکش پھول بھی وہ آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے، خدا را اولاد کا جذباتی استحصال نہ کرو، اسے اپنی ذات کا قیدی نہ بناؤ، اسے اس حد تک تنہا نہ کرو کہ وہ آپ کے بغیر جینے کا ہنر سیکھ لے۔ پرندوں کو اڑ ہی جانا ہوتا ہے، مگر انہیں اڑان بھرنے سے پہلے ہی گھونسلے سے مت دھکیلو، برائے خدا نفسیاتی مریض پروان نہ چڑھاؤ۔ تتلیوں کے گلابی، نیلے اور سنہری پروں کو بے رحمانہ غفلت سے سیاہ مت بناؤ۔ اولاد ذمہ داری ہے، اسے اپنی اور دوسروں کی آزمائش بننے سے بچائیے، تاکہ سیاہ تتلی کے پروں میں امید کا سنہری دبا جنم لے۔